العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر فهي لورثته. رواہ ابو داود۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، قال، آپ نے ارشاد فرمایا، لا ترقبوا، رقبہ نہ کرو، فعل نہیں، لا ترقب، لا ترقبا، لا ترقبوا، ولا تعمروا، اور نہ عمرہ کرو، عمرہ را یا اس پہ کھڑا الف، عمرہ، عمرہ حج اور عمرہ نہیں۔ فمن ارقب شیئا، کیونکہ فمن میں فا تعلیلیہ ہے، کیونکہ جو چیز یعنی مثلا بلڈنگ ہے، مکان ہے، زمین ہے، ارقب شیئا، جو چیز رقبہ کے طور پر یا عمرہ کے طور پہ دی گئی، ارقب شیئا او اعمر، شرط کی وجہ سے دی جاتی ہے یا دی جائے گی، فمن ارقب شیئا او اعمر فہی لورثته، تو وہ شے اس کے وارثین کی ہو جاتی ہے، لام تملیک کے لیے ہے، اس کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ رواہ ابو داود۔ عمرہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنا مکان، اپنی زمین کسی کو دے دے، استعمال کرو، اور مرنے کے بعد تمہارے وارثوں کو رہے گی، وہ استعمال کریں گے، تمہاری ملکیت ہے، مرنے کے بعد تمہارے وارثوں کی ملکیت ہے۔ اور رقبہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے دوست سے یہ کہے کہ میں اپنا یہ جو مکان ہے تمہیں اس کنڈیشن پر دے رہا ہوں، اس شرط پر دے رہا ہوں کہ اگر تم سے پہلے میں مر گیا تو تم زندہ رہو گے، یہ مکان تمہارا رہے گا، تمہاری ملکیت میں رہے گا، اور اگر تم مجھ سے پہلے مر گئے تو پھر یہ مکان میرے پاس آ جائے گا۔ یہ رقبہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے عمرہ اور رقبہ دونوں سے منع فرمایا ہے، لیکن اس سے پہلے عمرہ کی اجازت ہے، لہٰذا یہ حدیث منسوخ مانا ہے علماء نے، اور پہلی حدیث پر عمل ہے۔ حنفیہ کے نزدیک پہلے بتایا جا چکا ہے کہ عمرہ جائز ہے اور رقبہ بھی جائز ہے، یہاں پہ جو منع کیا گیا ہے تو یہ حدیث منسوخ ہے۔ اگلی حدیث ہے فصل ثانی کی، وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: العمرہ جائزۃ، اور انہی سے یعنی حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہی سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، قال، آپ نے ارشاد فرمایا، العمرہ جائزۃ لأہلہا، کہ عمرہ والوں کے لیے جائز ہے، عمرہ والوں کے لیے جائز ہے، یعنی جس نے عمرہ کیا اور جس شخص کے لیے کیا گیا، دونوں کے لیے یہ بات جائز ہے، اس کو سامان مل جائے گا، اس کی ملکیت ہو جائے گی۔ والرقبہ جائزۃ لأہلہا، اور رقبہ والوں کے لیے جائز ہے، جس نے کیا اور جس کے لیے کیا یہ عمل جائز ہے۔ رواہ احمد والترمذی و ابو داود، امام احمد، امام ترمذی اور امام ابو داود نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ یہ حدیث احناف کی دلیل ہے، اور جتنے لوگ جواز کے قائل ہیں
اس کے لیے یہ حدیث دلیل ہے کہ عمرہ اور رقبہ دونوں جائز ہے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل، عن جابر قال، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امسکو اموالکم علیکم، تم اپنے مال اپنے پاس روکے رکھو، تم اپنے مال اپنے پاس رکھا کرو، دوسرے کو دے کر کے نقصان مت کیا کرو، لا تفسدوها، اس کو خراب مت کیا کرو دوسرے کو دے کر کے، فإنه من اعمر عمرہ، کیونکہ جس نے عمرہ کر لیا دوسرے کو دے دیا کہ تمہاری ملکیت میں رہے گا، فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَ، تو یہ شے اس شخص کی ہے جس کے لیے عمرہ کیا گیا، زندگی و موت دونوں حالت میں اسی شخص کی ملکیت میں رہے گا جسے وہ مکان یا وہ شے عمرہ کے طور پہ دی گئی ہے۔ اعمرہ حیا و میتا، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، اور مرنے کے بعد اس کے وارثوں کا وہ مکان وہ زمین ہو جائے گی، وَلِعَقَبِهِ، اور اس کی اولاد اس کے وارثوں کی وہ ملکیت ہو جائے گی۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ امسکو اموالکم علیکم لا تفسدوها، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مصلحت کے خلاف ہو تو یہ سب نہ کیا کرو، کیونکہ عمرہ ہو جاتا ہے، ملکیت میں وہ شے دوسرے کے چلی جاتی ہے۔ باب الفصل الاول، یہ باب گزشتہ باب سے متعلق ہے، اس کی یہ فصل اول ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عرض علیہ ریحان، وہ شخص جس کے سامنے پیش کیا گیا ریحان، عرض نائب فاعل ہے، خوشبودار پھول پیش کیا گیا، یعنی کسی نے گفٹ دیا، یہ آپ ایکسپٹ کر لیں، قبول کر لیں۔ جس شخص کو ریحان یعنی خوشبودار پھول دیا گیا تو فلا یردہ، نہیں غائب، تو اسے واپس نہ کرے، فلا یردہ، فلا یردہ، فلا یردہ، فلا یرددہ، یہ چاروں طرح اس کو پڑھا گیا ہے، تو اسے واپس نہ کرے۔ فإنہ خفیف المحمل، کیونکہ یہ بہت ہلکا ہوتا ہے اٹھانے میں، خفیف المحمل، حمل یحمل سے، خفیف المحمل مضرب کے وزن پر، طیب الریح، اس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے۔ رواہ مسلم، لہذا کوئی یہ احسان کر رہا ہے اس تحفے کو لے لو، اس کا دل نہ توڑو۔ وعن انس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جن کا دسترخوان آگ میں نہیں جلتا تھا، ان کے پاس حضور کا وہ کپڑا تھا جس میں آپ نے دست مبارک اور دہن مبارک پوچھا تھا، خدمت رسول جنہوں نے کی تھی 10 سال تک، ان سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یرد الطیبہ، یہ ماضی استمراری ہے، کان لا یرد ماضی استمراری منفی، کہ خوشبو کو آپ واپس نہیں فرماتے تھے۔ رواہ البخاری، لہذا ہمیں بھی خوشبو واپس نہیں کرنا چاہیے۔ وعن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، یہ حضور کے چچا کے لڑکے ہیں، چچا زاد بھائی، آپ نے ان کے لیے دعا دی تھی قرآن فہمی کی، تو رئیس المفسرین کے لقب کے سے مشہور ہوئے۔ قال، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، آخری رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے،
العائد فی ہبتہ، العائد فی ہبتہ، اپنا گفٹ دے کر ریٹرن لینے والا، واپس لینے والا، اپنا ہدیہ دے کر واپس لینے والا کل کلبی، کتے کی مانند ہے، یعود فی قیئہ، جو اپنی کی ہوئی قے کو پھر سے چاٹنے لگتا ہے۔ لیس لنا مثل السوء، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم کسی خراب مثال سے تشبیہ دیے جائیں، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم کسی خراب مثال سے تشبیہ دیے جائیں، لہذا ہدیہ دینے کے بعد اسے واپس نہیں لینا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ ہدیہ دے کر واپس لینا مکروہ ہے، اسی حدیث کی بنا پر، البتہ یہ ہے کہ واپس کبھی لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ حدیث ڈائریکٹ منع کر رہی ہے، لہذا حرمت پر انہوں نے اس کو محمول کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے وعن النعمان بن بشیر، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے ان اباہ اتی بہ، ایک دن کا واقعہ ہے کہ ان کے والد حضرت بشیر ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، فقال انی نحلت ابنی ھذا غلاما، تو انہوں نے کہا، عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے نعمان کو، اپنے اس بیٹے کو ایک غلام بخشا ہے۔ نحلت ابنی ھذا غلاما مفعول بھی ہے، تو یہ کیا میں نے ٹھیک کیا ہے؟ حضور سے استصواب مطلوب تھا، درستگی چاہ رہے تھے۔ فقال اکل ولدک نحلت مثلہ، تو انہوں نے جواب چاہا، تو آپ نے جواباً فرمایا، کیا آپ نے اپنے تمام بیٹوں، کل ولدک، تمام بیٹوں کو اسی طرح، مثلہ اسی طرح، نحلت ایک ایک غلام بخشا ہے، دیا ہے؟ قال لا، کہ نہیں۔ قال فرجعہ، آپ نے فرمایا پھر اس غلام کو جو آپ نے نعمان کو دیا ہے واپس لے لیجیے۔ فرجعہ، رجع یرجع، رجعن کے معنی لوٹانا، رجعن مصدر ہے، اگر رجوعن مصدر ہے تو لوٹنا، لازم بھی ہے متعدی بھی ہے، مصدر کے اعتبار سے معنی بدل جاتے ہیں۔ وفی روایت، ایک روایت میں ہے انہ قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسرک ان یکونوا الیک فی البر سواء، کیا تم کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ سب بیٹے تمہارے ساتھ حسن سلوک برابر کریں؟ قال بلا، حضرت نعمان نے کہا کیوں نہیں؟ قال فلا، کہا تو پھر ایک ہی کو نہ دو، اذن تب ایک ہی کو نہ دو۔ وفی روایت انہ قال اعطانی ابی عطیۃ، اور ایک روایت میں ہے کہ نعمان نے کہا کہ میرے والد جناب بشیر صاحب نے مجھ کو ایک عطیہ دیا ہے۔ فقالت عمرۃ بنت رواحہ، عطیہ دیا تو میری امی نے کہا، فقالت عمرۃ بنت رواحہ، تو کہتے ہیں کہ عمرہ بنت رواحہ یعنی بشیر، نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میری والدہ نے کہا، لا ارضى، میں خوش نہیں ہو سکتی، حتی تشہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ اس عمل پر اللہ کے رسول کو گواہ بنا لیں۔ فأتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت بشیر حضور کی خدمت میں آئے، فقال انی اعطیت ابنی، میں نے دیا اپنے بیٹے کو،
من امرۃ بنت رواحۃ، جو امرہ بنت رواحہ کے شکم سے ہیں، عطیۃً، ایک عطیہ، اور لوگوں کو نہیں دیا ہے۔ فامرتنی، تو اس وجہ سے امرہ کہتی ہیں کہ آپ جائیے حضور کے پاس اور اشہد کا، امرتنی ان اشہد کا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا ہے کہ میں اللہ کے رسول آپ کو گواہ بنا لوں، آپ گواہ بن جائیے تاکہ یہ چیز ان کے لیے درست ہو جائے۔ قال اعطیت، حمزہ ایک حذف ہے، کیا آپ نے دیا ہے، کیا تم نے دیا ہے سائر ولدک مثل ھذا، اسی طرح اپنے تمام بچوں کو برابر ہونا چاہیے، اور نہیں ایسا تو نہیں۔ قال لا، ایسا تو نہیں ہے۔ قال فاتقوا اللہ، کہا تو یہ غلط کیا ہے تم نے، اللہ سے ڈرو، برابری ہونا چاہیے۔ وعدلوا بین اولادکم، اور اپنے بچوں کے درمیان برابری سے کام لو۔ قال فرجع، کہتے ہیں انہوں نے واپس لے لیا۔ فرد عطیتہ، آپ نے یہی فرمایا تھا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان عدل کرو۔ قال، حضرت نعمان کہتے ہیں کہ میرے والد نے رجع، واپس لیے آئے۔ فرجع یہاں ہے حضور کی بارگاہ سے واپس آئے۔ فرد، مجھے بلایا اور اسے کہا کہ لاؤ واپس۔ فرد عطیتہ، تو جو غلام دیا تھا وہ واپس لے لیا، جو غلام دیا تھا وہ واپس لے لیا۔ یہاں جو ہے غلام کو واپس لے لو، یہی بہتر ہے۔ یہ امر استحباب اور ارشاد پر محمول ہے کہ بہتر یہی ہے، اولا یہی ہے کہ آپ واپس لے لیں۔ چنانچہ حضرت بشیر نے ایسا ہی کیا جیسا کہ نعمان رضی اللہ عنہ نے اس کی خبر دی ہے، اور اولاد کے درمیان فرق و امتیاز روا نہ رکھنا چاہیے بلکہ عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ الفصل الثانی، دوسری فصل، عن عبداللہ بن عمرو قال، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو عن ابیہ عن جدہ، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، میں جو جد ہے اس کے مصداق ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یرجع احد، یہ نہیں غائب بھی ہو سکتا ہے، زیادہ صحیح یہی معلوم ہوتا ہے، لا یرجع احد فی ہبتہ، کوئی بھی شخص اپنا گفٹ ریٹرن نہ لے، اپنا ہدیہ واپس نہ لے، الا الوالد من ولدہ، ہاں والد اپنے لڑکے سے ہدیہ واپس لے سکتا ہے۔ رواہ النسائی و ابن ماجہ، امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کو سامنے رکھ کر دلیل پکڑتے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے سے اپنا ہدیہ واپس لے سکتا ہے۔ اس کے بعد والی الفصل الثانی کی حدیث ہے، وعن ابن عمر وابن عباس، عن ابن عمر وابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے منقول ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل للرجل ان يعطي عطیۃ، کہ کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ ایک مرتبہ کچھ ہدیہ دے، ثم یرجع فیہا، ثم یرجع، اس پہ عطف کریں تو یرجع عین پہ زبر ہوگا، پھر واپس لے لیں۔ الا الوالد فیما یعطی ولدہ، ہاں یہ ایکسپشن ہے کہ والد جو چیز دے اپنے لڑکے کو تو اس کو واپس لے سکتا ہے۔ ومثل الذی یعطی العطیۃ، ومثل الذی، یہ بتایا الا الوالد، ہاں مگر باپ اپنی چیز کو واپس لے سکتا ہے جو وہ اپنے بیٹے کو دے۔ ومثل الذی، اور جو شخص کسی کو کوئی چیز دے کر پھر واپس لیتا ہے، الذی یعطی العطیۃ ثم یرجع فیہا، اس کی مثال، مثل الذی، اس شخص کی مثال جو عطیہ دے کر واپس لے، کمثل الکلب، کتے کی سی مثال ہے،
अकला, जिसने खाया पेट भर गया, हत्ता इज़ा शबिअ, खूब पेट भर गया, सुम्मा क़ाअ, इसको कै होने लगी, पूरा उलट दिया, मुंह से बाहर, पेट से बाहर अंदर से निकाल कर सामने कर दिया, सुम्मा आद फी क़ैइही, फिर अपनी कै को चाटने लगा। इतनी मजम्मत की है, बुराई की है, लिहाजा अज़राह मुरव्वत यही बात है कि देने के बाद वापस ना ले, और उससे घिन दिलाया है कि जैसे घिन आती है, जैसे नफरत आती है, आदमी जो है घिन करता है, इसी तरीके से वापस नहीं लेना चाहिए दिया हुआ हदिया। अल्लाह ताला हम सबको हदीस रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.